السلام علیکم۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں۔ طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسرے قرض داروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہاڑی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہاں خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بے راہ روی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب ذوالجلال، بچوں تک کو تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے ڈالا، عبادت و ریاضت اور ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور صائم الدہر اور قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہیں لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے ایسے ہی بات سنی، خاموش رہو، حبیب العابد رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا کہ یا اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا وہ لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ آپ بیوی کو کیا جواب دوں گا۔
اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا۔ عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک و برتر نے گناہ گار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا ہے۔ اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کی تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ ایک خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہی عبادت اور ریاضتیں شروع کر دی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے۔ عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور حضرت خواجہ حبیب اجمی کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار اور سودی لین دین اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سود اور اس سے جنم لینے والی آفتوں سے بچائے اور ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔